ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اللہ پروردگار کی محبت ہے۔ اتباع کو جاننے والا ہے جس نے دین اسلام کو جانا ہے، کیونکہ یہ دین اسلام ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا اور تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ پروردگار اپنے حکم میں ہمیں سارا کچھ دیتا ہے، اول سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یہ تک، یہ جتنا کچھ ملا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم میں بنایا اور اپنے حکم میں ہمیں حلال اور حرام کے طور پر دیا ہے۔ جب حلال کے طور پر دیتا ہے تو حکم حلال کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جب اللہ پروردگار حکم حرام میں منع فرماتا ہے تو حرام کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی اللہ حکم میں دیتا ہے وہی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم میں دیتے ہیں۔ کوئی ان دو میں فرق کرتا ہے تو بڑا ظالم ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا جو اللہ دیتا ہے وہ اللہ کا بندہ دیتا ہے، اور جو اللہ نہیں دیتا وہی اللہ کا بندہ نہیں دیتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے تو دین میں دیتا ہے، بے دینی کے اندر اللہ نہیں دیتا۔ دین کیا ہے؟ جو اللہ نبی رسول فرما دیں وہ دین ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے تو حکم ہوتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ فرماتا ہے تو حکم کی تعلیم ہوتی ہے۔ پہلے کو حکم کہا جاتا ہے، دوسرے کو حکمی تعلیم سنت بتایا جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ لینا دینا جو ہے اسوہ حسنہ میں ہے۔ کوئی قرآن مجید اللہ پروردگار کے سارے احکام اور سارے احکام کی تعلیم دین لے لیتا ہے، اسوہ حسنہ میں انہیں انجام نہیں دیتا، اس نے دین کا حق ادا نہیں کیا ہوتا۔ دین کا حق یہ ہے کہ جب نماز پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں نماز پڑھے، جب اللہ کو ایک مانے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں ایک مانے، کیونکہ نمونہ بھی آپ کا ہے، تعلیم بھی آپ کی ہے، اور حکم ہی اللہ پروردگار کا آپ پر نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں جو شریعت تمہارے لیے لایا ہوں یہ مکمل ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی نیا حکم آیت نازل نہیں ہوگی۔ آیت حکم ہے، حکم ہی تو دین ہے۔ جب حکم نیا نہیں آئے گا تو نیا نبی کیسے آئے گا؟ جب حکم نیا نہیں آئے گا نیا قرآن مجید کیسے آئے گا؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ حرام در حقیقت یہ ہے کہ کوئی حرام کو حرام بناتا ہے، یہ حرام ہوتا ہے۔ کوئی کمائی حرام کرتا ہے، یہ کمائی کرنا حرام ہے۔ کمائی میں جو وہ کما کر لاتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا۔ اب وہ جو کما کر لایا ہے وہ تو پیسہ کما کر لایا ہے، پیسے سے اس نے جو چیز حلال خریدی ہے وہ تو حلال ہی رہتی ہے قیامت تک، وہ تو حرام نہیں نہ ہو جاتی۔ اس نے جو کمائی کی ہے، رشوت لی ہے، جوا کھیلا ہے، گندگی غلاظت کی ہے، حرام کا ارتکاب کیا ہے، بھائی یہی حرام ہے نا۔
تو حرام کی تعلیم ہے. جب اس کی تعلیم ہوگی رشوت لینا بند کر دے گا، جوا کھیلنا بند کر دے گا، تو حرام کا تو جنازہ تعلیم کی وجہ سے نکل گیا. اب باقی کیا بچتا ہے؟ جو حلال اللہ نے کی یہ چیز وہ تو قیامت تک حلال ہی رہتی ہے، جو حرام فرمائی ہے وہ قیامت تک حرام ہی رہتی ہے. تو یہ حرام حرام ہے، حلال نہیں حرام ہو جاتا. فتویٰ کوئی کتنا بھی اونچا دیتا ہے، فتوے کی ضرورت بیمار کو ہے یا شرعی عذر میں جو مبتلا ہے اس کو ہے. صحت مند کو فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی جسے کوئی عذر ہے، جان جاتی یا مال جاتا ہے، اسے بھی فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ فرمایا ھدی للمتقین، قرآن مجید ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے. جو یہ جانتا ہے میری جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، اور وہ کلمہ کفر، لقمہ حرام وغیرہ اتنا ضرورت مقدار استعمال کر لیتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ نے اتنا جائز کیا ہوا ہے، اور اللہ پاک بھی جانتا ہے کہ میں نے اسے فتویٰ دیا ہوا ہے. اس کے بڑھ کر اور فتویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ مفتی مولوی میں اور آپ اللہ کی بات اگر بتاتے ہیں تو دین ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی بات نہیں بتاتے تو وہ دین نہیں ہوتا. حلال حلال ہی ہے، حرام حرام ہی ہے. پہلے حلال حرام کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سارا کچھ دین دیتا ہے نا. اس لیے فرمایا کہ دین کو پیشہ نہ بنانا، یہ حرام ہے. اور اگر کوئی یہ بات نہیں جانتا، دین کو پیشہ بنا لیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، فتویٰ دینے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا. کوئی اپنے اقربا کو جن کے ساتھ وہ تعلق رکھنا حرام ہے، جو پیشے والا ہو، اور اگر کوئی وہ کام کرتا ہے تو حلال کام نہیں ہو جاتا. ہر کوئی دیکھنے والا اسے کہے گا کہ تو بڑا بے غیرت بے حیا ہے، یہ کام جو تو کرتا ہے یہ گندے لوگوں کا کام ہوتا ہے. نہ اپنے اقربا سے وہ کام کیا جا سکتا ہے، اور نہ جو اقربا سے بڑھ کر اقربا میں سے اللہ نبی رسول ان سے اور ان کی تعلیم سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. جس نے دین کو پیشہ بنایا ہے اسے چاہیے کہ دنیا کھلی پڑی ہے، دنیا کو پیشہ بنائے، حلال کو پیشہ بنائے. اور جس نے دین کو پیشہ بنایا ہے، ادھر حرام کا ارتکاب کیا ہے، اب دوسری جگہ جو کہ اللہ پروردگار نے عمل میں حرام رکھا ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ اجنبی کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا جو اللہ کے حکم میں قائم کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ قائم نہیں کیا جا سکتا. دو بڑے حرام ہیں. جو ان دو حراموں کو چھوڑ دیتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، کچھ نہیں کیا ہوتا. کیا کیا ہوتا ہے؟ اندر جب حرام ترک کر دیا ہوتا ہے اللہ پروردگار اس کے اندر کو قبول کر لیتا ہے. اندر حرام ترک کرنے کی وجہ سے جب باہر وہ حلال پر عمل کرتا ہے، کیونکہ حرام کو ترک کرنے سے ہی حلال ہے نا، اب ہدایت میں وہ متقی ہو جاتا ہے. اور متقی ہے جس کے لیے اللہ نے دین اور جس کے لیے اللہ پاک نے دین کی تعلیم فرمائی ہے. کلمہ پڑھنا پڑھانا اگر کوئی سے پیشہ بناتا ہے یہ ظالم ہے. جو کوئی دین کو پیشہ بناتا ہے یہ ظالم ہے. اب اگر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے تو اسے فتوے کی ضرورت نہیں رہتی، اور اگر نہیں سمجھتا تو مفتی سے جا کر پوچھتا، مفتی صاحب کیا میں اس طرح کر سکتا ہوں؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہر چیز دین کی بیچتا ہے، اکیڈمی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، پورا دین بیچتا ہے، اور کہتا کیا ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ سب سے اونچا حلال ہے کہ میں دین کی تعلیم
کر رہا ہوں، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قرآن مجید کی سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور دیتا بے پردہ ہے، سامنے اجنبیہ کو بٹھا لیتا ہے، اور اجنبیہ اپنے سامنے اجنبی کو بٹھا لیتی ہے، اور آپس میں پھر باتیں ہوتی ہیں۔ بے شک قرآن پڑھایا جاتا ہے، بے شک قرآن کی تعلیم ہی ایک دوسرے کو دی سنی اور سنائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، ایک دوسرے سے بول رہے ہیں، ایک دوسرے کے حسن سراپے کا جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ کدھر اسوہ حسنہ ہے؟ دین سمجھ کا نام ہے۔ اور جس نے دین کو نہیں سمجھا ہوتا، وہ جب پل صراط کو نہیں جانتا تو چھلانگ مارتا ہے، تب بیچ میں گرتا ہے، وہ پتہ نہیں ہوتا، چھلانگ ولانگ بھی نہیں مارتا، پھر جا کے بیچ میں گر جاتا ہے۔ بچتا صرف وہی ہے جو پل صراط جب پار کرتا ہے تو دین کی سمجھ میں پل صراط کرتا ہے، اور جب دنیا میں کوئی چیز جس میں بندہ گر سکتا ہے اسے پھلانگتا ہے تو اتنی طاقت سے چھلانگ مارتا ہے جس سے وہ چیز پھلانگی جا سکے۔ جب کوئی کلمہ پڑھاتا ہے تو یہ دنیاوی پیشہ نہیں ہوتا، یہ دین ہوتا ہے، دین کو بیچا نہیں جا سکتا۔ اور جو دین کو بیچتا ہے، نماز پڑھتا ہے پیسے لیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے پیسے لیتا ہے، اذان دیتا ہے پیسے لیتا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے یہ حرام ہے اور کیسے یہ حلال ہے، اور جب تک کوئی یہ نہیں سمجھتا اسے کیا پتا، وہ تو فتویٰ مانگتا ہے۔ فتوے کے اندر پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ سود لینا حرام ہوتا ہے، مفتی صاحب اسے حکم میں حلال کر دیتا ہے۔ وہ حکم میں حلال ہوا ہے، مرغی کوئی لے کر آیا ہے، جب اسے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو حکم میں وہ حلال ہو جاتی، حکم میں حلال ہو جاتی ہے۔ حکم میں چیز حلال کی جا سکتی ہے، وہ حلال ہی رہتی ہے قیامت تک۔ وہ لایا کیسے؟ اس نے عمل حرام کا جو کیا ہے وہ تو حلال نہیں نہ ہو گیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے، وہ تو حرام ہی رہتا ہے نا، جوا تو حرام ہی رہتا ہے نا۔ تجارت جب اللہ نے ہمیں دی ہے، تجارت جب موجود ہے تو اسلامی بینک کاری، بینک کو اسلامی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پتہ ہے بینک کو اسلامی بینک کیوں بنایا جاتا ہے؟ حکم میں اسے حلال کیا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے حلال، حکم میں اسے حلال کیا جاتا ہے۔ یہ حکم میں حلال نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کر کے دکھایا ہے اس میں وہ حلال ہوتا ہے۔ جسے کلمہ پڑھایا اسے کوئی پیسہ نہیں لینا، اس کی امی ابے سے کوئی پیسہ نہیں لینا۔ جسے نماز پڑھائی اس سے کوئی پیسہ نہیں لینا، اس کی امی ابے سے کوئی پیسہ لینا۔ جسے قرآن مجید پڑھایا ہے اس سے کوئی پیسہ نہیں لینا، اس کی امی ابے سے کوئی پیسہ نہیں لینا۔ خود جب نماز پڑھی ہے اسے پڑھا دی تو کیا ہو گیا؟ خود جب روزہ رکھا ہے اسے رکھوا دیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں رکھوا سکتے تو نہ رکھوا، وہ خود ہی رکھ لے گا، اس سے نہیں پیسہ لیا جا سکتا جسے کلمہ پڑھا اور پڑھایا ہے۔ کسی ادارے نے اسے رکھا ہوا ہے کہ تو یہ تعلیم کرے گا، قرآن پڑھائے گا، حدیث پڑھائے گا، فقہ پڑھائے گا، یہ سارے کام جو ہم تجھے سونپیں گے یہ تو سارے انجام دے گا۔ اس نے کسی سے پیسے نہیں لیے، یعنی نہ بچوں سے لیے، نہ بچوں کے امی ابے سے لیے، اس نے وہ پیسے لیے ہیں جو دین میں اس کام کے لیے رکھے گئے ہیں، تنخواہوں کے لیے رکھے گئے ہیں، فوج کے لیے رکھے گئے ہیں، انتظام کے لیے رکھے گئے ہیں، بل ادا کرنے کے لیے رکھے گئے، یہ سب ہم نے دیے ہیں۔ پیشہ ہم نے دنیا کو بنایا تھا، ہم نے جان اور مال اللہ کی راہ میں کمایا تھا، اور پھر اللہ کے حکم میں ہم نے جان اور مال کو خرچ کیا ہے۔ ہم نے اگر کلمہ پڑھایا ہے اس سے کوئی پیسہ پائی نہیں، بلکہ اپنی جان مال میں سے اسے دیا ہے۔ اور جس کو کلمہ پڑھاتا اور پڑھتا ہے اور اس سے پیسے لیتا ہے تو یہ حرام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے بزنس اس کو بنا لیا ہے۔ دین کو بزنس نہیں بنایا جائے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم دین ہے،
حکم کی تعلیم جب کوئی کرتا ہے تو یہ دین ہوتا ہے، اس کے پیسے پائی نہیں لیے جاتے۔ اور حکم کی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو ہمیں ملی ہے، آپ کو ملی ہے، اللہ کے بندوں نے مفت میں دی ہے، کوئی پیسہ پائی نہیں لیا۔ اللہ اجر جو ہے اس کا اللہ رب العالمین، اللہ سے وہ لیتے ہیں، اللہ نے انہیں رکھا ہوا ہے، ادارے نے انہیں رکھا ہوا ہے، دنیا کے نظام کی ہلچل نے اسے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جب بچہ پڑھنے آتا اس سے وہ لیتے ہیں، اس کے ماں باپ سے لیتے ہیں، نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس انتظام موجود ہے۔ اللہ پاک نے انہیں انتظام چلانے کے لیے، بل ادا کرنے کے لیے، بل باقی سارے انتظام کرنے کے لیے دیا ہوتا ہے، اس لیے وہ بچوں سے نہیں لیتے بلکہ بچوں کو دیتے ہیں۔ اور جہاں ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا، اگر ماں باپ اپنے تئیں خود ہی جانتے ہیں کہ ویسے بھی ہم اللہ کی راہ میں یہ سارا دین پھیلانے کے لیے دیتے ہیں، تو اسی طرح وہ نظام کے لیے اگر دے دیتے ہیں، بچے کے ہاتھ سے اگر دے دیتے ہیں، تو انہوں نے نظام کے لیے دیے ہیں پیسے، دین کے لیے نہیں، دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے، یعنی دین کو پیشہ کے طور پر چلانے کے لیے نہیں دیے ہوتے۔ ہاں یہ ہے کہ بچہ ہو، بچے کا باپ ہو، میں ہوں، آپ ہو، سب جتنے بھی ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ دین کو پیشہ نہیں بنایا جاتا بلکہ دین پر جان اور مال خرچ کیا جاتا ہے، اور جس کے پاس ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا دین اسلام اسے دیتا ہے۔ اب یہ تو اس نے لیا بھی ہے، اس نے دیا بھی ہے، یہ تو دین کے حکم میں اس نے کیا ہے، پیشہ تو نہیں نہ بنایا کہ بچہ پڑھنے آیا ہے، اس کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، مفتی صاحب، قاری صاحب اسے جب پڑھاتا ہے اس سے پیسے لیتا ہے۔ یہ سارا آج کا نظام اگر یہ ہے تو یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی دین کو بھی پیشہ بنایا جا سکتا ہے؟ دنیا میں حلال جو پیشے اللہ نے اتنے پیدا فرمائے ہیں، جا کے ادھر سے بندہ کمائی کرے، جان اور مال، پھر اللہ کی راہ میں آ کے خرچ کرے۔ اب تو مزہ آیا ہے، یہ اللہ کے بندوں نے ہمیشہ ایسے کیا۔ مسجد میں انہوں نے غلے کی پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے غلہ پیٹی بھی نہیں رکھی ہوتی۔ کیوں نہیں رکھی ہوتی؟ کہ یہ اللہ پاک کا دین ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ ہی اپنے دین کو بلندی دیتا ہے، نبی رسول کے ذکر کو بلندی دیتا ہے۔ کوئی نہ بھی کچھ کرے، اللہ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، ہوائیں چلائی ہوئی ہیں، پانی پیدا کیا ہوا ہے، سانس سب کو دیا ہوا ہے، ایمان سب کو دیا ہوا ہے، ہدایت سب کو دی ہوئی ہے، سارا کچھ اللہ نے انتظام کیا۔ میں اور آپ کون ہوتے؟ کوئی ہے ہم میں سے کچھ کرنے والا؟ پاگل تو وہ ہے جو دین کو پیشہ بناتا ہے اور اپنے شاگرد سے لیتا ہے، اپنے مرید سے لیتا ہے، اس انتظار میں ہوتا ہے مجھے تحفہ آئے گا، مجھے ہدیہ آئے گا۔ پاگل ہو گیا، ابدی زندگی چھوڑتا ہے، اپنے محبوب کی رضا چھوڑتا، لیتا کیا ہے؟ جو گلے تک ہے تو مزہ دیتا، اس کے بعد گندگی غلاظت ہو جاتا ہے۔ مانگا کیا ہے؟ مانگا اگر ہوتا تو انہیں اللہ نبی رسول سے تو ان کو مانگا ہوتا۔ یہ تو ہو گیا حرام، دین کو پیشہ بنانا۔ اب آگے چلیے حرام کیا ہے۔ ایک صحت ہے، ایک بیماری ہے، ایک ضرورت ہے اور ایک بے ضرورت ہے۔ جب صحت ہے تو اسوہ حسنہ میں نماز ادا کی جائے گی، اسوہ حسنہ میں روزہ رکھا جائے گا، سارا کچھ جو کیا جائے گا اسوہ حسنہ تقوی میں کیا جائے گا۔ اور جب کوئی عذر ہے، بیماری ہے، تو جب تک عذر ہے، جب تک بیماری ہے، جیسے تجھے آسانی ہے ویسے کیا جائے۔ اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا، اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ حکم بھی ہوتا ہے، حکم کی تعلیم بھی ہوتی ہے، لیکن جب اسوہ حسنہ میں اسے ادا نہیں کیا ہوتا، اب وہ بے پردہ ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، متقی نہیں رہ جاتا، تقویٰ پرہیزگاری اس میں نہیں ہوتی۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تصویر کو عکس بنا دیتا ہے، عکس کو تصویر بنا دیتا ہے، اجنبی کے اور اجنبیہ کے سامنے بیٹھ کر تنے تنہا دونوں باتیں کرتے ہیں، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی۔ اور پھر جب وہ دین کی باتیں کرتا ہے تو شیخ الاسلام پوری دنیا کے اندر بڑے سے بڑا دعویٰ اس کا ہوتا ہے، اور جب پھر دین بیان کرتا ہے تو دین پتہ کیا بیان کرتا ہے؟ کہ داڑھی تو دین میں ہے لیکن داڑھی دین نہیں ہے۔
یہ دین بیان ہوا ہے۔ اب جو دین بیان کرتا ہے اس سے یہ پوچھا جائے گا پہلے دین تو بتا دے دین کیا ہے، پھر پتہ دین کیا بتائے گا۔ اعتقادات ارکان کو دین کہتے ہیں، اعتقادات اور ارکان کو دین کہتے ہیں۔ آگے اللہ کا بندہ سننے والا کہتا ہے یہ دین نہیں ہے، وہ کہتا تجھے پتہ نہیں ہے، کہتا اگر مجھے پتہ نہیں میں بھی دین تجھے بتاتا ہوں، تو بھی کہہ دینا کہ یہ دین نہیں ہے۔ مزہ تو یہی ہے نا، تو نے جب دین بتایا تو تجھے آگے سے جواب جو ملا وہ یہ تھا کہ یہ دین نہیں ہے۔ اچھا میں بھی تجھے دین بتاتا ہوں، تو بھی کہہ دینا یہ دین نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ کہاں بتاؤ؟ کہا دین یہ ہے کہ جو اللہ نبی رسول کہہ دیں وہ دین ہے۔ جب اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا نا، فرشتوں کو حکم دیا، شیطان نے جو اللہ نے کہا تھا اس کا انکار کرنا، جو اللہ نبی رسول کہہ دیں وہ دین ہے۔ میں نے کہا کہہ دو نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو دین میں خود داخل ہوا ہے اللہ کی ہدایت پر، وہ نہیں کہہ سکتا، کیسے وہ کہے گا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تو کافر ہو گیا تھا اپنے عمل کی وجہ سے، غرور تکبر کی وجہ سے، اور یہ تو مسلمان اللہ نے اسے کیا ہوا ہے، یہ کیسے کافر ہو جائے گا؟ پھر جب وہ نہیں کہتا پھر اس سے پوچھنے والا پوچھتا بتا یہ داڑھی کا حکم میں نے دیا ہے یا آپ نے دیا ہے یا اللہ نبی رسول نے دیا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ نبی رسول نے کہا۔ میں نے کہا دین ہوا کہ نہیں ہوا دین؟ پھر کہیں وہ تصویر کی بات کرتا ہے، تصویر تو عکس کو جمایا ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے، عکس کو جما لیا۔ اگر ضرورت دنیاوی میں جمایا ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ شناختی کارڈ ہے، رجسٹری ہے، انتقال وغیرہ ہے، عمرے پہ جانا ہے، پاسپورٹ وغیرہ ہے، ضرورت ہے۔ حرام کے لیے تو نہیں اس نے بنائی ہے تصویر، حلال کے لیے ہی بنائی ہے نا، یہ جائز ہے، تصویر ہے۔ تصویر باتیں تھوڑی کرتی ہے، تصویر کوئی زندہ تھوڑی ہوتی ہے، تصویر ہی ہے، عکس کو جما لیا۔ اب جو عکس شیشے کے اندر آتا ہے وہ اجنبی کو نہیں دکھایا جاتا، اجنبیہ کو نہیں دکھایا جاتا، وہ عکس دیکھنے والا دیکھتا ہے یا جسے، اور وہ دیکھ سکتا ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ شریعت میں ہر ایک کو نہیں دکھایا جا سکتا، یہ تو عکس کا حکم ہے۔ اب رہ گئی بات، نہ عکس ہے نہ تصویر ہے، دو اجنبی اور اجنبیہ آپس میں بیٹھے ہیں، اگر ٹیلی فون پر گندی باتیں کرتے ہیں، غیر شرعی باتیں کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر ویڈیو آڈیو وغیرہ میں جو حرام ہے اس کے مطابق حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو سنتے بھی ہیں، ایک دوسرے کی آنکھ کان ہر چیز حسن سراپا جائزہ بھی اس کا لیتے ہیں، تو کیا یہ حلال ہو جائے گا؟ خلط ملط کر دیا ہے، کہیں عکس کو تصویر بنا دیا ہے، کہیں تصویر کو عکس بنا دیا ہے، کہیں بات ہوتی ہے اور جیتی جاگتی اجنبیت اور اجنبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کہ جدھر تیسرا کوئی نہیں ہوتا، بات وہ ہوتی ہے بات دوسری کر کے جکانی دے کے اس طرح کر کے اس طرح سے نکل جاتے ہیں۔ تیرے نکلنے سے کیا ہو گیا؟ حلال نے حلال ہی رہنا ہے، حرام نے حرام ہی رہنا ہے۔ اب مفتی صاحب دین کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ بے پردہ دین کی تعلیم دے رہا ہے، عورتیں بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ کیا مفتی مولوی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے بھی پردہ کرنا ہے، میں نے بھی پردہ کرنا ہے تاکہ مجھے بھی عورت نہ دیکھے؟ وہاں ہرگز ہرگز نہ مرد جائے، مفتی جائے جدھر عورتیں بیٹھی اس کے انتظار میں اسے دیکھنا چاہ رہی ہیں۔ اور سچی بات عام مرد تو ایسے ویسے ہی ہوتے ہیں، یہ مفتی مولوی عالم دین یہ اللہ کے چنے بندے ہوتے ہیں، یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پھول گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ انہیں اللہ نے دین کی تعلیم بھی دی ہوتی ہے اور مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان حلال حرام پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ
حکم حلال بتا کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ حکم حلال کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ وہ حلال جب بھی حکم کیا جاتا ہے نبی رسول کی تعلیم میں ہوتا ہے، اور نبی رسول علیہ السلام کے نمونہ میں ہوتا ہے کہ فرمایا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ادائیگی کا جو تمہیں دیا گیا ہے وہ نبی رسول علیہ السلام کا نمونہ۔ خانہ کعبہ میں بیٹھو گے تو نبی رسول کے نمونے میں بیٹھو گے، گھر میں بیٹھو گے تو نبی رسول کے نمونے میں بیٹھو گے، اور مندر جندر میں بیٹھو گے تو نبی رسول کے نمونے میں بیٹھو گے، اور دنیا کی جس جگہ بھی بیٹھو گے اپنے نبی رسول علیہ السلام کے نمونے میں بیٹھو گے۔ جگہ پر بیٹھنے سے منع نہیں ہے، جگہ پر غیر نمونہ نبی رسول کو اختیار کرنے سے منع ہے۔ اب دیکھیے کتنی باتیں ہیں، بات کوئی ہوتی ہے کر کے دوسری بات بندہ وہ جاتا ہے۔ تیرے اس طرح کرنے سے کیا حلال حلال نہیں رہے گا؟ کیا حرام جو حرام نہیں رہے گا؟ دھوکہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو دیتا ہے، اسی لیے فرمایا وہ دھوکہ کسی کو نہیں دیتے، دھوکہ وہ اپنے آپ کو دیتے۔ ایک دین کو پیشہ نہ بنایا جائے، جسے دین کلمہ پڑھایا اور کلمے کی تعلیم دی جائے اس سے پیسہ نہ لیا جائے۔ دوسری جگہ تھوڑی ہیں اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں ہمیں عارضی زندگی کا رزق دینے کے لیے ہیں؟ ادارے اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں، پھر اللہ پاک نے اتنا لوگوں کو رزق دیا ہوا ہے، جان مال سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ دین کا کام کرنا۔ آنے والا جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے، اور جس بچہ جس کی وہ اولاد ہوتا ہے وہ آتے ہیں، اس سے پیسہ نہ لیا جائے۔ ہیں تو وہ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ہیں ان کے پاس تو وہ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اگر نہیں ہے تو دین اسلام ان سے لیتا کب ہے؟ ان کو تو دیتا ہے نا۔ یہ نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی کو اللہ دیتا ہے، کسی سے اللہ کہتا ہے خرچ کرو میری راہ میں، دیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اللہ وہ بھی تو تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، وہ جب کوئی بچہ آتا ہے اس سے پیسے لیتے ہیں۔ ہم نے تو یہی دیکھا استادوں کی تھوڑی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا بچہ غریب ہے، یتیم ہے مسکین، اللہ جانتا ہے، اپنی تھوڑی سی تنخواہ میں بھی اس کو دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا ہوگا۔ پیشہ بنانا دین کو حرام ہوا۔ پیشہ کیا ہے؟ نہیں، دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسے نہ بیچا جائے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، اجنبی اور اجنبیہ تنہا جب بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دکھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، بولیں گے، بلائیں گے، یہ حرام ہے۔ یہ اور بات ہے، تصویر اور بات ہے، عکس اور بات ہے، اسلامی بینک کاری کرنا چلا ہوں یہ اور بات ہے۔ جب تجارت موجود ہے تو حرام کو حلال کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ جب تجارت موجود ہے، مولوی صاحب کیوں چلے پروگرام میں کہ بینک کاری کو میں حلال کرنے چلا ہوں؟ حلال نہیں کرنے جاتا، وہ حکم میں اسے حلال بناتا ہے۔ وہ کوئی چیز حکم میں حلال نہیں ہو سکتی، یہ نبی رسول کی تعلیم میں حلال ہے۔ حکم حلال کا ہوتا ہے، نبی رسول جب تعلیم دیتے ہیں تو عمل میں کوئی بندہ اس حلال پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دین سمجھ کا نام ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے۔ اللہ جانتا ہے جب دین کی سمجھ آ جاتی نا، کوئی روڑا نہیں ہمارے ساتھ ڈال سکتا۔ کیوں؟ ہم بھی تو کسی کے ساتھ روڑا نہیں نا ڈالتے، سیدھی سی بات جو کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات ہے، اس طرح ہم نے کرنا۔ پتہ لگ گیا، اس کو بھی پتہ لگ گیا، مجھے بھی، میں نے کیا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اس نے کیا بات ختم ہوگی۔ جو اللہ کا حکم تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب حکم کی تعلیم میں آگے کرنا وہ تو کرتا ہے بندہ، آگے حکم کی تعلیم میں نہ کرنے کی ضرورت ہو تو نہیں کرتا۔ نہ اس نے دین کو پیشہ بنایا ہوتا ہے، اور نہ اس نے اجنبی اور اجنبیہ کے ساتھ کوئی معاملہ چلایا ہوتا ہے۔ اجنبیت دین میں نہیں ہے۔ اسی لیے جب علم حاصل کرو تو جانے پہچانے سے علم حاصل کرو، اور جب خیرات دو نا، زکوٰۃ دو، تو جانے پہچانے کو دینی چاہیے، اجنبی کو نہیں دینی چاہیے، کہ اس میں تحقیق ہے۔ وہ بغیر تحقیق کے اگر کوئی دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ تو دیتا ہے، لیکن تعلیم نہیں اس نے حاصل کی ہوتی، اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی لیے صحابہ اکرام جا کر
زکوٰۃ اکٹھی تو کرتے تھے لیکن لاتے کس کے پاس تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس لاتے تھے کہ اس دور کے اندر اللہ کا وہ بندہ تھا جو حکم کی تعلیم دینے کے قابل تھا، اور اس کے بعد اللہ کے بندے قیامت تک ہے جو حکم کی تعلیم کے مطابق اور حکم کی تعلیم دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب وہ تعلیم دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق اپنے یاروں دوستوں کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کامل اور قابل ہوتے چلے جاتے۔ اور اگر کوئی کسی کامل کے ہاتھ سے نہیں گزرتا، سارا کچھ خود ہی کرتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے کرتا چلا جائے، لیکن تعلیم تو اللہ کے بندے نے کرنی ہوتی ہے، وہ کرنا اس نے کر لیا، تعلیم جو اللہ کے بندے نے کرنی تھی اس سے محروم رہ گیا۔ یہ حکم میں حلال حرام نہیں ہوتا، حکم کی تعلیم میں حلال کو حلال کروایا جاتا ہے اور حرام کو حرام کروایا جاتا ہے۔ یہ تصدیق تو اصل یہ تصدیق ہے۔ اللہ ہمیں کامیابی دے، اللہ پاک ہمیں دین کی محبت دے، دین کی محبت میں اللہ نبی رسول کی محبت ہو، اللہ نبی رسول کی محبت میں جان اور مال ہم حاضر کر دیں اور دین پر خرچ کریں، جان اور مال دین سے کمائی ہرگز نہ کریں۔ اجنبیہ کے ساتھ اگر معاملہ کوئی کرنا پڑ جائے تو اسوہ حسنہ میں ہم کریں، بے دینی میں ہرگز نہ کریں، کیونکہ نبی رسول علیہ السلام کی گھر والیاں جب اوٹ میں چیز لیتی تھی تو حکم کی تعلیم کر دی گئی تھی کہ پردے کے اندر ایسے ایسے کرنا ہوتا، پردہ تھا، پھر پردے کے اندر بھی وہ تعلیم کے اندر بات کرتی تھی، تعلیم کے اندر لینا دینا کرتی، تعلیم نہیں چھوڑی جا سکتی، اور تعلیم کی ادائیگی میں اسوہ حسنہ نبی رسول کا عمل نہیں چھوڑا جا سکتا کہ حکم بھی اللہ کا ہے، حکم کی تعلیم بھی اللہ کی ہے، اسوہ حسنہ چھوڑ کر اجنبیہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ واہ بھائی واہ، ادھر ٹیلی فون پر بے حیائی کی باتیں کریں تو حرام ہوتا ہے، اور ادھر سامنے بیٹھ کر بے حیائی کی باتیں کریں، دیکھیں دکھائیں، بولیں بلائیں، چلیں چلائیں، پہنچیں پہنچائیں، یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اس لیے نیٹ پہ بیٹھنے والوں کی خدمت میں عرض ہے کہ بچا کر رہیں، اجنبیہ کو نہ دیکھا کریں، اپنے مقصد کی طرف جدھر نکلے ہو نا گھر سے، اپنے اس گھر میں مسجد میں پہنچ کے دم لیا کرو۔ جب نیٹ بندہ کھولتا ہے انجوائمنٹ کے لیے نہ کھولے، جب نیٹ کھولتا ہے تو دین اسلام کو ترقی دینے کے لیے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، لکھنے لکھانے کے لیے کھولے، اپنے گھر پہنچ کے دم لے، دوسرے کے گھر بڑھ کے کی اسی لینا، ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس نے اللہ پروردگار کے ساتھ محبت کر لی ہوتی ہے، اب غیر کی محبت وہ ترک کر چکا ہوتا ہے، انہوں کوئی نہیں ہوتا، میں ویکھا تو صحیح کی گل ویکھنا کی ہمیں تو سارا کچھ اللہ نبی رسول نے دکھا دیا، جب محبت میں ہمیں چن دیا ہے، ہمیں اپنا آپ دے دیا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے غیروں کو بھی اختیار کرنے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنے دین اسلام کو جان مال دے کر اختیار کیا ہوا ہے، وہ جان مال کی طرف نہیں دیکھتے۔ جب محبوب رب العالمین کا حکم آ جاتا ہے، قسم خدا کی جان اب جان آفرین کے حوالے ایسے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔